بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہاں چند مسائل پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ پڑھ چکے جو کہ اس بارے میں تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو رات کے ٹائم پہ اپنے گھر سے بلاتا ہے اور وہ شخص صبح کو یا کچھ دیر کے بعد مرا ہوا پایا یا میت کی صورت میں پایا تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج بھی آپ کو مکمل دوسرا مسئلہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور تیسرے مسئلے کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ خوب، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اسے زئر کہتے ہیں۔ خوب، اب وہ زئر یعنی وہ دایا بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اچانک اس کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد جیسے اس نے کروٹ بدلی تو وہ اس بچے کے اوپر آ گئی، نتیجے میں بچہ مر گیا۔ تو اب وہ یہ دایا کیا اس بچے کی ضامن ہے دیت کی؟ کہتے ہیں جی ہاں، اور وہ بھی اپنے مال میں سے دیت دے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس دایا نے اس بچے کو کیوں دودھ پلایا تھا۔ یا تو یہ بچہ کسی ولی خدا کا بچہ تھا، دایا نے چاہا کہ میں فخر کروں گی کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا، یا یہ کسی امیر بندے کا بچہ تھا یا کسی سیاستدان کا بچہ تھا۔ اگر ایسے فخر کی وجہ سے دودھ پلایا ہے تو یہ عورت اپنے مال سے دیت دے گی، لیکن اگر مجبوری، فقر، غربت کی وجہ سے دودھ پلایا ہے تاکہ مزدوری میں لے سکوں تو پھر دیت اس دایا کے گھر والے دیں گے، یہ نہیں دے گی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ دایا دعویٰ کرے کہ میں تو بچہ دودھ پلا کے ان کو دے کر گئی تھی، لیکن وہ کہتے نہیں بچہ تو تم ہمیں نہیں دے کر گئی تھی، تو اس صورتحال میں اس دایا کی بات کو مانا جائے گا۔ اس کی دلیل بھی ایک روایت ہے جو پیش کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر تو اس پر دیت واجب ہو جائے گی، مگر یہ کہ یہ کوئی گواہ لے آئے کہ بھائی یہ میرے گواہ ہیں کہ میں بچہ ان کے حوالے کر کے گئی ہوں۔ خوب، اور اگر دایا کہے کہ نہیں وہ بچہ تو مر گیا، پھر فرماتے ہیں کہ اس دایا کی جو ہے کیا ہے وہ ضمانت نہیں ہوگی۔ مزید تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اب تیسرا مسئلہ بھی عجیب غریب ہے۔ یہ عورتیں بھی عجیب غریب وہ کبھی کبھی شرارتیں کرتی ہیں، کبھی مرد بھی شرارت کرتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کے اوپر دوسری لڑکی چڑھ گئی، یعنی کوئی برائی کی نیت سے نہیں چڑھی، مذاق وغیرہ میں وہ اس کے اوپر چڑھ گئی ہے، اور وہ لڑکی جو دو تھی پھر تیسری آئی، اس نے آ کے نیچے والی لڑکی کو گدگدی کی، میں گدگدی کا کہتا ہوں، یعنی اس نے آ کے اس کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کی جس کی وجہ سے نیچے والی لڑکی جو ہے کہ تڑپی، اس نے کوئی چھلانگ ماری، کچھ اوپر والی لڑکی نیچے گری اور مر گئی۔ تو اب وہ یہ لڑکی جو مر گئی ہے اس کی دیت کس پر ہوگی؟ جس نے جو ہے کیا ہے تڑپ کر اس کو گرایا ہے، یا وہ عورت تیسری جو اس کے تڑپ کا سبب بنی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کہاں تک اس مسئلے میں ہم پہنچتے ہیں۔ تو توجہ آپ کی میرے یہاں پر ایک المسئلہ کو آپ تقدیر میں رکھیں، یعنی المسئلۃ الثانیۃ لو انقلبت الزئر، اگر جو ہے کیا کروٹ بدلے زئر یعنی دایا دودھ پلانے والی، فرماتے زئر کو بکسر زا کو کسرہ دے کے پڑھیں، المشالہ وہ زا جو مشالہ ہے۔ مشالہ کا مطلب کیا؟ عام طور پر جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ تو الفاظ کی درستگی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ وا جو طا کی طرح لکھا ہے، ایک زا
جو زنجیر میں لکھا جاتا ہے، ایک زال جو لذت میں لکھا جائے، تو ہم جیسے لوگ تینوں کو ایک ہی جیسے ادا کرتے ہیں. مشالہ یعنی دستدار، جیسے کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں زوا بھی یہ ایسے ہی والی زوا ہے، یعنی وہ زے بھی نہیں ہے زال بھی نہیں ہے، بلکہ گویا کہ اس میں جیسے ہاتھ ڈالنے کی جگہ بنے گے، اس کے نقطے کے نیچے ایسی جگہ ہے، تو یہ زوا سے مراد ہے. فالحمزو ساکنن، اور اس زوا کے بعد جو حمزہ ہے وہ ساکن کر کے پڑھیں گے. المرضعۃ غیر ولدہا، زئر اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بچے کے علاوہ کسی دوسرے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فقتلت الولد، اس کے کروٹ بدلنے سے اس نے اس بچے کو مار دیا. کیوں؟ بے انقلابہا نائمتن، اس لیے کہ یہ جیسے ہی کروٹ بدلی نیند کی حالت میں تو ضمنت ہو، یہ عورت اس بچے کی ضامن ہوگی فی مالہا، اپنے مال میں، یعنی اپنی ملکیت سے اس کی دیت ادا کرے گی. ان کان فعلها المضاعرہ، اگر اس عورت کا یہ دودھ پلانے والا فعل وقع للفخر، یہ اس لیے واقع ہوا تھا تاکہ کل یہ فخر کر سکے بہی اس بچے پر. وَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے یہ دودھ پلانے والا کام حاجت کی وجہ سے کیا تھا، وہ ضرورت اور ضرورت کی وجہ سے کیا تھا، الی الاجرت، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اجرت حاصل کر سکے، یا والبر، یہ ثواب کا کام کر سکے. فہو، تو وہ، فہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے زمان لدیتہ علی عاقلتہا، یعنی اس بچے کے دیت کی ضمانت اس دودھ پلانے والے کے جو ہے کیا ہے، فیملی پر ہوگی. وہ مستند تفصیل، کہتی ہے جو تفصیل بیان کی گئی کہ فخر کی وجہ سے اگر ہے دودھ پلانا تو یہ اپنی جیب سے دیت دے گی، اگر ضرورت یا نیکی کی وجہ سے تو اس کے گھر والے دیں گے. اس کی کوئی دلیل؟ فرماتے روایت تو عبد الرحمن بن سالم عن الباقر علیہ السلام، جناب عبد الرحمن بن سالم نے روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، ایما زئر قوم، جب وہ کسی قوم کی دودھ پلانے والی عورت قتلت صبیا لہم، اس قوم کے ایک بچے کو قتل کر دے، وہی در حالی کے وہ دودھ پلانے والی نیند میں تھی، فانقلبت علیہ، پھر اس بچے پر اس نے کروٹ بدلی، فقتلت ہو، پھر بچے کو اس نے قتل کر دیا. فإنما علیہ دیت، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ دیت خود اس عورت پر ہوگا، من مالہا خاصہ، اور وہ دیت بھی اس عورت کے مال میں ہوگا. ان کانت انما زارت، اگر اس عورت نے اس لیے دودھ پلایا تھا، بے شک یہ انما حصر کے لیے ہے، طلب العز والفخر، تاکہ وہ عزت اور فخر کو طلب کر سکے، تو اس کے جیب سے یہ دیت ہوگی. وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا زَارَتْ مِنَ الْفَقْرِ، اور اگر اس نے غربت اور ضرورت کی وجہ سے دودھ پلایا تھا، فَإِنَّ دِيَةَ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا، تو پھر دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی، یعنی اس کے گھر والوں پر ہوگی. وہ فی سند روایت، فرماتے اس روایت کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے. او جہالت، یا کچھ ایسے راوی ہیں جو مجہول الحال ہیں. تمنع، یہ ضعف اور یہ جہالت منع کرتے ہیں من العمل بہا، کہ اس روایت پر عمل کیا جائے. وَإِنْ كَانَتْ مشہور، اگرچہ مشہور ہے، مخالفت علی الاصول، اور یہ روایت اصول مذہب کے ساتھ بھی مخالف ہے. کیوں؟ اصول مذہب یہ کہتے ہیں من ان قتل النائم خطأ علی العاقلۃ، بھائی نیند والے کا قتل یہ خطا ہے اور وہ اس کے گھر کے افراد پر ہوگا. او فی مالہ علی ما تقدم، یا نائم کا دیت اس کے مال میں ہوگا کہ یہ پہلے گزر چکا. والاقوا، یہاں سے شہید ثانی اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قول قوی یہ ہے کہ ان دیتہ علی العاقلۃ، اس دایا کیا دیا جو ہے وہ اس کے فیملی والوں پر ہوگا مطلقاً، چاہے فخر کی وجہ سے دودھ پلائے چاہے غربت کی وجہ سے دودھ پلائے. ولو اعادت الولد، اب یہ پھر دوسرے مسئلے کی شک ہے. اگر اس عورت نے دودھ پلا کر بچہ واپس کر دیا، فانکرہ،
پھر اس واپسی کا انکار کرتے ہیں اہلہ، اس بچے کے اہل، تو صدقت، اس عورت کی تصدیق کی جائے گی کہ تم سچی ہو. لصحیحۃ الحلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ صحیح حلبی یعنی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بس اس میں اس بچے کے رشتہ داروں کی بات نہیں مانی جائے گی. دوسری دلیل یہ کہ یہ عورت ضامن نہیں ہے، وَلِأَنَّهَا أَمِينَةٌ، یہ عورت امین ہے اور امینہ کی بات قابل قبول ہوتی ہے. إِلَّا مَا كِذْبِهَا يَقِينًا، مگر یہ کہ کسی طریقے سے یقین ہو جائے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. فَيَلْزَمُهَا الدِّيَةُ، تو اس جھوٹ والی صورت میں اس عورت پر لازمی ہے کہ دیت ادا کرے. حتیٰ تحذرہ، یا تو یہ کہ یہ عورت اس بچے کو پیش کرے، او من یحتملہ، یا ایسے بندے کو پیش کرے. یحتمل کو یہاں گواہی کی معنی میں تقریباً لے سکتے ہیں، جو یہ گواہی دے کہ اس نے بچہ ان کے حوالے کر دیا تھا. لأنہا لا تدعی موتہ، اس لیے کہ یہ عورت اس بچے کے مرنے کا تو نہیں کہہ رہی ہے. وقت تسلمت ہو، اور اس عورت نے اس بچے کو بھی لے لیا تھا. فیکون فی زمانہا، پھر تو بچے کی ضمانت اس عورت پر ہے، لیکن اگر شاہد پیش کرے یا کچھ تو ضمانت ختم ہو جائے گی. وَلَوِ ادَّعَتْ الْمَوْتَ، لیکن عورت اگر دعویٰ کرتے کہ بچہ مر گیا، فلا ضمانت، تو کوئی ضمانت نہیں ہے. بھائی مر گیا تو بچہ دکھاؤ نا، کو دکھایا، وہ کہتے تو نے مارا ہے، وہ کہتے نہیں اپنی طبیعی موت مرا ہے. وَحَيْثُ تُحْذِرُ مَنْ يَحْتَمِلُهُ، جب عورت پیش کرتی ہے ایسے بندے کو جو گواہی دیتا ہے کہ بچہ واپس کیا تھا، یقبل، تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. وَإِنْ كَذَبَتْ سَابِقًا، اگر جس نے پہلے جھوٹ بولا تھا لیکن اب وہ میت کے بارے میں شاہد بھی پیش کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے تم ٹھیک ہو. لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ، اس لیے کہ یہ امینہ ہے، امانت دار ہے. لم یعلم کذبها ثانیاً، دوسری مرتبہ اس کی جھوٹ ہمارے سامنے معلوم نہیں ہوئی. الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، یعنی المسئلۃ الثالثہ، لو رکبت جاریۃ اخری، اگر ایک کنیز دوسری کنیز کے اوپر چڑھ جاتی ہے، فنخستھا ثالثہ، پھر اس نیچے والی لڑکی کو کوئی تیسری لڑکی آ کے جو ہے گدگدی کرتی ہے، فکمست، تو نیچے والی نے بھی چھلانگ لگائی، تڑپی، المرکوبہ، جس پر وہ دوسری سوار تھی، اے نفرت ورفعت یدیہا، نفرت یعنی وہ متحرک ہوئی، اس میں حرکت آئی اور اس نے اپنے ہاتھ بھی اوپر کر دیے. وہ ترہتھا، اور جو راکبہ تھی اس کو اس نے گرا دیا. فسرعت الراکبۃ، تو راکبہ بھی گر پڑی، فماتت، اور مر گئی. فالمروی عن امیر المومنین، تو وہ چیز جو حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، بطریق ضعیف، البتہ وہ روایت ضعیف ہے. وجوب دیتہا، اس عورت کی دیت جو ہے کیا دونوں پر ہوگی، ناقصہ پر بھی ہوگی، کامسہ پر بھی ہوگی. نصفین، آدھا اس پر آدھا اس پر، یعنی جس نے گدگدی کی ہے اس پر بھی ہے اور جس نے چھلانگ لگائی ہے اس پر بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ جو ہے کیا ہے دیت ہوگی. خوب وعمل بمضمون شیخ ہو، اور اسی روایت کے مضمون کے مطابق عمل کیا شیخ نے، وہ جماعتن، اور ایک جماعت نے. وضعف سندہا، لیکن اس حدیث کے سند کا ضعیف ہونا یمنعہ، عمل سے روکتا ہے کہ اس پر عمل آپ نہیں کرو. وکیل وقائل المفید، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ مفید ہے. ونسبہ الی روایت، اور اسی قول کی نسبت دی ہے روایت کی طرف. اب وکیل کیا ہے وہ آگے آئے گا. وتبعہ جماعت، اور مفید کی پیروی کی ہے ایک جماعت نے. منہم المحقق والعلامۃ، اس جماعت میں سے ایک محقق ہیں صاحب شرح اور علامہ حلی ہیں. فی احد قولیہما، البتہ علامہ حلی کے دو قول ہیں، ایک قول میں انہوں نے مفید کی پیروی کی ہے. علیہما اے ناخصۃ والکامسہ، یعنی اس گدگدی کرنے والی پر اور چھلانگ لگانے والی پر 2/3 ہوں گی دیت کے، 1/3 ساکت ہو جائے گی.
کیونکہ وہ خود اس کے اوپر چڑھی تو گویا کہ وہ بھی مجرم ہے، تو سلس اس کی وجہ سے موت ہوا ہے، 2 سلس ان کی وجہ سے۔ وَيَسْقُطُ سُلْسُ الدِّيَةِ لِرُكُوبِهَا عَبَثًا، اس لیے کہ وہ فضول میں کیوں اس لڑکی پر چڑھی تھی۔ وَكَوْنُ الْقَتْلِ مُسْتَنَدًا إِلَى فِعْلِ ثَلَاثَةٍ، اور اس عورت کا مرنا یا قتل ہونا وہ تینوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَخَرَّجَ ابن ادریس، اور ابن ادریس نے آگے توجیح کی ہے ثالثاً، ایک تیسری، یعنی پہلا قول یہ تھا کہ مرنے والی کی دیت ان 2 عورتوں پر ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ نہیں، تینوں پر مرنے کا جو ہے کیا وہ ہے، مرنے والی کا 1 سلس اپنی وجہ سے ختم ہو جائے گا، 2 سلس اس کو دیے جائیں گے۔ ابن ادریس صاحب کیا کہتے ہیں، وہ وجوب الدیت باجمع علی الناخصۃ، کہتے ہیں پوری کی پوری دیت اس پر ہوگی جس نے گدگدی کی تھی۔ ان کانت ملجئۃ للمرکوبہ، اتنی گدگدی تھی کہ وہ لڑکی جو نیچے تھی مرکوبہ تھی وہ مجبور تھی، یعنی وہ اس نے اپنے اختیار کے ساتھ ہاتھ اوپر نہیں کیے، چھلانگ نہیں لگائے، الی القموس، قموس یعنی حرکت کی طرف، وَإِلَّا فَعَلَى الْقَامِسَةِ، لیکن اگر وہ گدگدی اس کو مجبوری کی حد تک نہیں لے گئی تھی تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، دیت کامسہ پر ہوگی، یعنی جس نے نیچے چھلانگ لگائی ہے گدگدی والی پر نہیں ہوگی۔ مزید اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔